السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ کیا ہے، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس چیز کو جاننے، سیکھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں کیا ہیں اور ان کے کیا ارکان ہیں؟ سوال نمبر 1، اسلام کیا ہے؟ سوال نمبر 1، اسلام کیا ہے؟ جواب، اسلام کے معنی ہے توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا۔ اسلام کے معنی ہے توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ توحید کا اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اپنی گردن اسلام کے آگے جھکا دینا کہ ہم اپنی جان، اپنے مال، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو ہمارا پروردگار ہم سے کہے گا ہم اپنے پروردگار کی اطاعت کریں گے اور شرک سے دور رہیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، جو بھی اپنی ہستی یعنی اپنی ذات اور ذات کے تعلق سے جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں، وہ مال ہے، وہ جسم ہے، وہ جان ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ کی اطاعت میں دے دے اور عملاً نیک روش پر چلے، یعنی اچھے عمل کرے، اس شخص کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ صحیح مسلم۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم موتی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ اسلام ہے اور دل سے یقین کر لینا یہ ایمان ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو وہ ہوتا ہے عبداللہ بن ابی، یعنی منافق ہوتا ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ ہے مگر دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا تو یہ منافقت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایمان یہ
یہ ہے کہ تو اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی تو ایمان رکھے۔ یہ ایمان ہے کہ دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے، اللہ نے جو ان کو کتابیں اور صحیفے عطا کی، ان کے اوپر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر، جتنے بھی رسول انبیاء آئے سب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان صحیح مسلم۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں، بلکہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں پائی جانے والی چیز ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان تمنا، آرزو اور ظاہری زیب و زینت کا نام نہیں کہ شکل مسلمانوں جیسی بنا لی، بلکہ دل کی گہرائیوں میں پائی جانے والی چیز وہ ایمان ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، ایمان اور عمل یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عمل جس قدر اچھے ہوں گے، ایمان اس قدر اعلیٰ اور بڑا ہوگا اور ایمان پختہ ہوگا۔ عمل جس قدر کمزور، کم اور بد ہوگا، اسی طرح ایمان کمزور اور ناکارہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور نیک اعمال کرنے سے ایمان کے اندر خوبی، بہتری اور حسن آتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل کمزور ہوگا یا کم ہوگا یا بد عمل ہوگا، برے اعمال ہوں گے، اسی طرح ایمان کم ہوگا اور ایمان جو ہے وہ بدصورت ہوگا۔ سورۃ الانفال اور صحیح بخاری، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں آج اس کا یہ پہلا سبق تھا۔ تمام بہنیں اور تمام بھائی اس کو سنیں، اچھی طرح یاد کریں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یہ چیزیں یاد کروائیں۔ اسلامی عقیدے کا جاننا ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلامی عقیدے کو جاننے، سمجھنے اور پھر کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو سنوارنے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔